ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں اپنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ماحول ایسا چل رہا ہے کہ اس میں کسی دوسرے پر طعن و تشنیع کرنے کی یا کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں اپنے گرے بانوں میں منہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات وہ چل رہے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنے بارے میں سوچنے کی اور اپنے اندر موجود غلطیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مذہب اسلام سے اور مذہب اسلام کے ماننے والوں سے نفرت کر رہے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو نفرت بٹھائی گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے بارے میں غیروں کے دلوں میں نفرت بٹھا رہا ہے تو نفرت بٹھانے والے سے زیادہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کیونکہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں اور کتنے بڑے گناہگار ہیں یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو مذہب اسلام ہے اور ہمارا جو دین ہے، یہ ایک عالمی دین ہے اور ازل سے ابد تک رہے گا۔ جب تک دنیا کے اندر انسان رہے گا مذہب اسلام بھی رہے گا۔ دنیا کے لوگ مذہب اسلام کو مٹانے کی اور بجھانے کی اور ختم کرنے کی کتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن مذہب اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ملک سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے اور کسی ملک سے مسلمان ختم ہو جائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مذہب اسلام ختم ہو جائے۔ اگر مذہب اسلام ختم ہو گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں کے خلاف جو ماحول چل رہا ہے اس کے اندر مسلمان کہیں نہ کہیں بہت بڑے مجرم اور گنہگار ہیں۔ مذہب اسلام کے ہم لوگ ماننے والے ہیں اور مذہب اسلام کے ہم لوگ دعوے دار ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام پر ہم عمل کرنے والے ہیں، لیکن اگر سچی بات بتلائی جائے گی اور سچی بات بولی جائے گی تو بعد میں لوگ سوال کھڑے کریں گے اور کرتے ہیں، اور سوال کھڑے کرنے والے اپنے گرے بانوں میں جھانکتے نہیں ہیں، اپنے اندر جو ان کے اندر برائیاں ہیں ان کو ٹٹولتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دعوت و تبلیغ، اور دعوت و تبلیغ کا مطلب تبلیغی جماعت نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے مذہب اسلام دوسروں تک پہنچانا، چاہے وہ ممبر کے ذریعے سے ہو یا وہ مسجدوں کے ذریعے سے ہو یا مدرسوں کے ذریعے سے ہو یا تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ہو۔ یہ جو دین پہنچانے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو مبلغ اور داعی کہتے ہیں، وہ خود اس ماحول کو بگاڑنے میں کتنے بڑے مجرم ہیں یہ بات بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور مذہب اسلام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے، تو ان تمام لوگوں کو اپنے گرے بانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، میں خود تبلیغ کا کام کرتا ہوں، مدرسے کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ، تبلیغی جماعت کے ذریعے سے، ہر ذریعے سے تبلیغی جماعت کا تبلیغ کا کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ نبیوں والا کام ہے۔ سمجھنا میری باتوں کو، جو بات میں بتلانے جا رہا ہوں ان باتوں کو سمجھنا کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے نبیوں والا کام ہے۔ جب کام نبیوں والا ہے تو نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم تجارت کریں
تو تجارت کو تجارت کے اصول اور نیم کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر ہم حکومت کریں تو حکومت کے حساب سے کرنی ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہوگی۔ اگر اپنے حساب سے حکومت کریں گے تو حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ اگر اپنے حساب سے ہم تجارت کریں گے تو ہماری جو تجارت اور بزنس ہے وہ آج نہ تو کل تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہر کام اس کے اصول اور نیم کے مطابق کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ کام نبیوں والا ہے، ہر نبی نے اس کام کو کیا ہے۔ جب کام نبیوں والا ہے تو نبیوں کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبیوں نے اس کام کو کرنے کے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے سبھی نبیوں نے ان کاموں کو کیا، اس کام کو کیا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں سبھی کو اس کام کا حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے متبعین کو اور اپنے جو ان کے ماننے والے ہیں ان لوگوں کو یہ بات بتلائیں کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان باتوں کو سمجھائیں۔ تو ہر نبیوں نے ان کاموں کو کیا، سب نبیوں نے کیا۔ نبوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہو چکی ہے نبوت، لیکن نبیوں والا کام ختم نہیں ہوا، نبیوں والا کام چلتا رہے گا۔ ہم لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس کام کو ہم لوگ ممبر کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں، مدرسوں کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے طریقوں سے اور بہت سارے اسٹیجوں سے ہم لوگ یعنی مسلمان ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ لیکن کام کے اندر جو بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے وہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ کام آپ یہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں کسی بھی شعبے سے لگ کر کام کرو، کسی بھی شعبے کے ساتھ لگ جاؤ، مدرسے والوں کے ساتھ لگ جاؤ، مسجد والوں کے ساتھ لگ جاؤ، یا اپنے امام صاحب کے ساتھ لگ جاؤ، یا اپنی تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ جاؤ، یا کسی کے بھی ساتھ لگو، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے تبلیغ کرنے کے سلسلے میں اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے سلسلے میں اس بات کو ضرور یاد رکھیے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کے دل کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک تڑپ ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے ایک محبت ہونی چاہیے۔ ہم جس کو بھی دین کی دعوت دیں، جس کے لیے بھی تبلیغ کریں، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر اس کے لیے محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمارا مقصد اس کو دین پر لانا ہے۔ یہ بات ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، ہر انسان کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، ہر انسان کے اندر یہ بات ضرور ہو کہ وہ اپنے بھائی کو اگر دین کی دعوت دے رہا ہے، اگر تبلیغ کر رہا ہے تو اس کو پیار اور محبت کے ساتھ اس کام کو کرے، دشمنی یا کسی کو ذلیل کرنے کی نیت سے اس کام کو نہ کرے۔ کیونکہ ہم خود ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ ہمیں تبلیغ کرتے تھے، لوگ ہمیں دین کی باتیں پہنچاتے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمیں زبردستی پکڑ کر مدرسوں میں داخل کرایا جاتا تھا اور داخل کرایا گیا۔ آج اگر ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے 2 لفظ بولنا جان گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام لوگ پاگل اور بیوقوف ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم پر 2 لفظ بولنے آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو کچھ بھی کہہ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کام کی ہمیں تھوڑی سی توفیق دے دی ہے تو ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں۔ نبیوں نے اپنے ماننے والوں کو بہت زیادہ دین کی دعوت دی، بہت زیادہ، مگر ان کے ماننے والوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نبی نے اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں کو دن اور رات پکارا ہے، دن اور رات دعوت دی ہے،
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری باتوں کو سن کر یہ لوگ بھاگتے ہیں، اور میری باتوں کو سن کر یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں گھسا لیتے ہیں اور اپنے اوپر کپڑے ڈھک لیتے ہیں، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں تاکہ ہماری باتوں کو نہ سن سکیں۔ نبیوں نے، اگر لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں سنا، انہوں نے اللہ سے شکایت کی ہے۔ لیکن آج کل معاملہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی بات نہ سنے تو 10 لوگوں میں بٹھا کر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ آج کا معاملہ یہ چل رہا ہے، اس لیے سامنے والا بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ آدمی صرف مجھ پر سواری کرنا چاہتا ہے، صرف مجھ پر بات تھوپنا چاہتا ہے، بس اس کے دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی لگن نہیں ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں، کسی کو دین کی بات پہنچا رہے ہیں، چاہے مدرسوں کے ذریعے سے پہنچا رہے ہوں یا ممبر کے ذریعے سے پہنچا رہے ہوں یا تبلیغ جماعت کے ذریعے سے پہنچا رہے ہوں یا کسی بھی ذریعے سے پہنچا رہے ہوں، ہمارے دل کے اندر سامنے والے کے لیے تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی طرح، جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں جہنم سے بچنے کی، ہم اس کو بھی جہنم سے بچانے کی اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اس کو میں نے چھپانا چاہا، میں نے سوچا کسی کو نہ بتلایا جائے، مگر لوگوں نے اس پر سوال داغنے شروع کر دیے اور اس پورے گاؤں کے اندر وہ بات پھیل گئی۔ اب جب وہ بات پھیل گئی تو ہر آدمی کی زبان پر وہ بات، یعنی میرے ساتھ نہیں ہوا وہ، لیکن تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوا، تو تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوا تو ہمارے ہی ساتھ ہوا۔ اب وہاں سے سوالوں پر سوال آنے لگے۔ ہم نے آج کی ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل پر اس بات کو بتلایا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ تبلیغی جماعت جو ہے، دونوں تبلیغی جماعت کے اندر 2 گروپ بن چکے ہیں، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں کم وقت میں آپ کو بات بتلا دوں کہ ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، ان چکروں میں پڑنا نہیں ہے۔ ہمارا کام تبلیغی جماعت کے جو اکابر ہیں دونوں ہی طرف کے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، دونوں ہی طرف کے۔ ہمیں دونوں کی عزت کرنی ہے، دونوں کا ادب کرنا ہے، ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا ہے، کسی کو بھی برا نہیں کہنا۔ جو آدمی تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ابھی ایک جگہ پر تبلیغی جماعت کو بھگایا گیا ہے، ضلع ہاپوڑ کی یہ خبر ہے، اور بیان سننے کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، بات کریں گے، ان کو بتلا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ آئیں گے اس طرح کے کہ کہاں سے بھگایا، کس نے بھگایا، کیا ہوا۔ ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے اس چیز کی، ہم نے خود وہاں جا کر بیان کیا، خود وہاں جا کر ان لوگوں کو سمجھایا، پھر بھی ان لوگوں نے جماعت کو بھگا دیا۔ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری اس مسجد کے اندر جہاں پر آپ بیٹھے ہو، یہاں کے اس محلے کا ہر آدمی اور اس مسجد سے جڑا ہوا ہر آدمی ہر آنے والی جماعت کا استقبال کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، کچھ اور کام نہیں کر رہا ہے۔ جس مسجد سے جماعت بھگائی گئی ہے اس مسجد کے مقتدی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے سمجھ لیجئے میری بات کو، سیدھی بات، کہ ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں کسی جماعت کو نہیں بھگانا ہے، ہمیں سب لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ جو بھی آدمی دین کا کام کر رہا ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بھگانے والے بھی ہمارے بھائی ہیں اور جن کو بھگایا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سب میرے بھائی ہیں۔ پھر بھی ایسا کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں ساتھ دینا ہے اپنے بھائیوں کا۔ ماحول ایسا نہیں ہے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، مالکی، شافعی اور یہ برادرواد اور تو اس جماعت کا، میں اس جماعت کا، ان چیزوں کا ماحول نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے، کفر مسلمانوں کے خلاف صرف لفظ مسلمان دیکھتا ہے، نہ مسلک دیکھتا ہے، نہ برادر دیکھتا ہے، نہ گروپ دیکھتا ہے، نہ جماعت دیکھتا ہے، نہ کچھ اور دیکھتا ہے۔ وہ صرف ایک لفظ دیکھتا ہے، لفظ مسلمان۔ اب وہ چاہے کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو یا کسی بھی جماعت کا ماننے والا ہو، الکفر ملت واحدہ، کفر مسلمانوں کے خلاف ایک جماعت ہے۔ وہ چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو یا کسی بھی برادر کا ہو، اگر وہ کفر ہے
سمجھ لیجئے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہے، لیکن مسلمانوں کا کیا کیا جائے؟ ایک ہی نبی کے ماننے والے، ایک ہی قرآن کے ماننے والے، ایک ہی رسول کے ماننے والے اور ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، مگر مسلمانوں کے اندر اتنا زبردست اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مسجدوں سے ایسے بھگا رہے ہیں جیسے ناپاک اور کافر انسان کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ان حالات کا موقع نہیں ہے۔ اب حالات ایسے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو ساتھ لگائیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ تو تبلیغ کرنا، تبلیغ جماعت میری مراد نہیں ہے، بلکہ دعوت کا مطلب ہے دعا یدعو دعوتاً بلانا، اور تبلیغ کا مطلب ہے بلغ یبلغ تبلیغ، دین کی بات پہنچانا۔ تو بلا کر دین کی بات پہنچانا، کسی بھی پلیٹ فارم سے ہم اس کام کو کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر سامنے والے کی محبت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ان کے دلوں کے اندر لگن ہونی چاہیے، دوسروں کو دین کی بات پہنچانی ہے تو پہنچانی ہے، حالات کیسے بھی ہوں، موقع کیسے بھی ہوں، حالات کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے جیسا بھی موقع ہو، دین کی بات پہنچا دینی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا، ایک لمبے زمانے تک آپ قید خانے میں پڑے رہے۔ ایک مرتبہ قید خانے میں موجود دو شخصوں کو خواب دیکھا۔ قرآن کریم کے 12ویں پارے میں اس خواب کا ذکر ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ یہ دو خواب ان کو نظر آئے، دو لوگوں کو۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب معلوم کرنے چاہے اور اپنے خواب کا ذکر ان کے سامنے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کا جواب دینے سے پہلے اپنا کام جاری کر دیا اور ان سے یہ کہا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا وہ معبود بہتر ہیں جو بہت سارے ہیں، متفرق ہیں، یا وہ اللہ بہتر ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، غالب ہے، حاکم ہے؟ دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ بہت سارے بت اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، وہ دوسرے دھرم کے ماننے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو سمجھایا، ان کو ان کا خواب بتلا دیا۔ ہمارے دلوں کے اندر سامنے والے کے لیے محبت اور عزت ہونی چاہیے۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان مذہب اسلام کا ماننے والا بن جائے، اور ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہم مسجدوں سے جماعت کو بھگا رہے ہیں، اپنے لوگ ہمیں برداشت نہیں ہیں اور غیروں کو گلے لگانے کو تیار ہیں، غیروں کے قدموں میں، غیروں کے پیروں میں اور غیروں کے قدموں میں اپنی ٹوپی، پگڑی، اپنا سر، سب کچھ رکھنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اپنوں کو بھی گلے لگاؤ، غیروں کو بھی گلے لگاؤ، جو بھی آئے اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اور جو بھی آئے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھائی چارے والا معاملہ کرو، انسانیت کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، خوب تبلیغ کی آپ نے، لوگ نہیں مانے، انہوں نے اللہ سے شکایت کی۔ اللہ نے کہا، اے نبی، آپ کا کام صرف دین کی بات پہنچانا ہے، بس دین کی بات پہنچا دو۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام باتوں کو منوانا نہیں ہے، آپ کا کام باتوں کو پہنچانا ہے، بس۔ اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑی بات یہ آتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ ہم اس جماعت کے ماننے والے ہیں اور اس جماعت والا ہماری جماعت کے اکابر کو برا کہہ رہا ہے، ہماری جماعت کے جو بڑے علماء ہیں ان کو برا کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کو میں یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کے سامنے بہت برا بھلا کہا اور بہت برا بھلا کہتے تھے، مگر صحابہ کرام نے ان کے گرے بانوں پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے ان کو اتنا زیادہ سمجھایا اور اتنا اپنایا کہ جو لوگ کل تک جان لینے والے تھے وہ اللہ کے نبی پر جان دینے والے بن گئے۔
تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہمارے عالم کو برا کہہ رہا ہے اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم ہمارے عالم کو برا کہہ رہے ہو، کہتے رہو، مگر پھر بھی تم ہمارے بھائی ہو۔ ہم تمہیں ایسا سمجھائیں گے کہ تم ہمارے عالم کی برائی کرنے کے بجائے ان کے مرید بننے کی کوشش کرو گے۔ اب میں بھی تو اس بارے میں بیان کر سکتا ہوں، اس کے خلاف بیان کر سکتا ہوں میں، مگر موقع نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، اور خلاف بیان کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ میرا کام سب لوگوں کے گلے ملوانا ہے اور سب لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا ہے۔ تو ہم تبلیغ جو کر رہے ہیں، تبلیغ کے اندر برداشت کرنی بھی سیکھیں، اپنے بھائی کے ساتھ میں صبر والا معاملہ کریں۔ اب چاروں طرف سے کئی لوگوں سے اس معاملے میں شکایتیں آئیں کہ فلاں جگہ پر اس طرح سے ہو گیا۔ میں نے ان کو اپنے حساب سے بہرحال سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے حالات جب ہوتے ہیں تو دل کو بہت زیادہ رنج ہوتا ہے، دل بہت زیادہ دکھتا ہے۔ اس طرح کے حالات مسلمانوں میں نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور سے جب کہ ہم کسی پد پر بیٹھے ہوئے ہوں یا جب کہ ہم دین کا کام کر رہے ہوں تو لوگوں کی نگاہیں ہمارے اوپر رہتی ہیں۔ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو صاف طور سے کہہ دوں آخر میں کہ کسی بھی مسجد سے تبلیغی جماعت کو نہیں بھگانا چاہیے، اور جو بھگانے والے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ ہمارے بڑے علماء، تبلیغی جماعت کے جو علماء ہیں، جو اکابر ہیں دونوں ہی طرف کے، وہ ان باتوں کو منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے، آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ ان کی طرف سے یہ چیزیں منع ہیں، پھر بھی ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں، تو ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تبلیغ کا کام ہے، دین کا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے تو ان کاموں کو اس طرح کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا اور جس طرح نبیوں نے کیا۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی اگر کوئی کسی مدرسے سے جڑا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پر یعنی دین کے کسی شعبے میں جڑا ہوا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر آدمی تبلیغی جماعت میں جڑنے کی کوشش کرے۔ آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ ہر آدمی تبلیغ جماعت میں جڑنے کی کوشش کرے یا کسی بھی لائن سے دین کا کام کرے، مگر اپنے علماء کی نگرانی میں کرے، اپنی مرضی سے نہ کرے۔ اللہ رب العزت